میں پردہ کیوں کروں؟ محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس زبان سے کہہ دیا کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور بات ختم۔ محبت میں عمل درکار ہوتا ہے۔ ہم تو ایسے مسلمان بن گئے ہیں کہ جو دین کی بات ہمیں پسند آتی ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، اور جو بات ہمیں مشکل لگتی ہے اس کو ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ دین اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ دین مشکل نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنے لیے دین کو خود مشکل بنا لیا ہے۔ حجاب کے لغوی معنی پردہ، اوڑھ، نقاب اور ڈھانپنا یا چھپانا ہے۔ جب کسی لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا حجاب کیوں نہیں کرتی، تو آگے سے بہت سارے جوابات سننے کو ملتے ہیں کہ میرا دم گھٹتا ہے، میری اسکن خراب ہو جائے گی، میری دوستی کیا کہیں گی۔ پھر ایک بہت ہی مزے کا جواب آتا ہے کہ میری نیت تو ٹھیک ہے نا۔ اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنی زینت کا اظہار نہ کرو۔ سورہ احزاب۔ جس طرح ہم لوگوں کی ناراضگی کا سوچتے ہیں، کبھی اللہ کی ناراضگی کا سوچا ہے؟ اللہ ناراض ہو گیا اور لوگ راضی ہو گئے تو قسم خدا کی ہم خسارے میں ہوں گے۔ حجاب کا حکم جب آیا تو کیا کسی امہات المومنین نے کہا کہ نہیں جی میں پردہ تو نہیں کروں گی کیونکہ میری نیت ٹھیک ہے؟ کیا ان سے زیادہ کسی کی نیت صاف ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حکم مانا، صرف دنیاوی خوشی کے لیے ہم اپنے چہرے ننگے کر لیتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں سراہیں، تاکہ لوگ ہمیں خوبصورت کہیں۔ سورہ 3 کی آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ کیا اللہ کی بات کے بعد بھی ہمیں کسی اور کی تعریف چاہیے؟ پھر تو ہم بڑے ہی جاہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں فرماتے ہیں، اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو پھر ہماری دلیلیں اور تعویلیں بیکار ہیں۔ بالکل ہمیں دین کا جو حصہ اچھا لگتا ہے اس پہ ہم عمل کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے، مطلب جس سے ہماری دنیاوی زندگی کا آرام ختم ہو رہا ہوتا ہے، اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کیا کہتے ہیں اس بارے میں، جن سے محبت کے دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن ان کا حکم مانتے ہوئے ہمیں بہانے یاد آ جاتے ہیں۔ افسوس۔ ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سراپا پردہ ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 جہنمی گروہ ایسے ہیں کہ جن کو میں نے اب تک نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ لوگ جن کے ذریعے وہ لوگوں کو ماریں گے، دوسری وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، نامحرم مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کے جھکے ہوئے کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو سونگھیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی دور سے سونگھی جا سکتی ہے۔ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ کی حدود میں رہ کر اپنی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اور یہ ہماری امتحان کی جگہ ہے۔
اگر ہم اللہ کے لیے اس دنیا کی زندگی کو اسلام کے مطابق گزار لیں اور اپنے نفس پر جبر کر لیں تو اس کا انعام اخروی زندگی میں اتنا خوبصورت ہوگا کہ ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور اللہ کے احکام ماننے میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ نے تو ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر قرآن اور سنت کے مطابق چلے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر اس کو چھوڑا تو برباد ہو جاؤ گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نقاب نہ کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ فتنہ ادھر سے ہی شروع ہوتا ہے، اور پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے کتنی خوبصورتی سے ہمارا دین بنایا ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نقاب کرنا یا نہ کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے تو یہ بات ضرور سوچ لیا کریں کہ آپ اللہ کے احکامات کو اہمیت ہی نہیں دے رہے، بلکہ آپ وہ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو آپ کا نفس کہتا ہے، اور جو یہ نفس ہے نا، یہ انسان سے بہت سے گناہ کرواتا ہے۔